میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے قبضے قدرت میں ہو، اپنی تکلیف میں، اپنی خوشی میں مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور وہ رب دعائیں قبول کرنے میں اتنا سخی ہے، اگر مسلمان دعا مانگتے ہیں وہ رب قبول کرتے ہیں، کافر دعا مانگتے ہیں وہ رب قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ قاری صاحب نے کیسی بات کر دی کہ شیطان کی دعا اللہ نے قبول کی ہے۔ بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جتنے بھی فرشتے تھے ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ استکبر، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ منکرین میں سے ہو گیا، کافرین میں سے ہو گیا۔ شیطان کی اپنی حیثیت کیا تھی؟ شیطان کے بارے میں یاد رکھیں، یہ جبرائیل کا استاد تھا، میکائیل کا استاد تھا، عزرائیل کا استاد تھا، اسرافیل کا استاد تھا۔ جتنے بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں یہ ان سب کا استاد تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آسمانوں میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، یا اس نے وہاں کھڑے ہو کر بیٹھ کر رب کریم کی عبادت نہ کی ہو۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو جتنے بھی فرشتے تھے ان سب نے سجدہ کیا، تو شیطان نے کہا رب کریم میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، وجہ یہ ہے انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، میں، شیطان بھی میں کے چکر میں آیا تھا، اس نے کہا انا، میں۔ لکھے ہیں کہ میں کی بیماری جسے لگ جاتی ہے اسے پھر نہ دعا لگتی ہے نہ دوا لگتی ہے۔ یہ اتنی بدترین بیماری ہے کہ انسان میں آ جائے۔ تو شیطان نے کہا انا، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کی صفت نیچے گرنا ہے، آگ کی صفت اوپر جانا ہے۔ جو چیز اوپر جاتی ہے وہ بلند ہوا کرتی ہے، تو مقام اور مرتبے میں آدم سے بلند ہوں، تو میں کیوں کر آدم کو سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اللہ کی ذات کسی کی عبادت کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات کسی کے سجدوں کی محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے قیام اور رکوع کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس مردود سے فرمایا فخرج، دفع ہو جائے یہاں سے، فإنک رجیم، تو رجیم ہے، مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن پر تجھ پر میری لعنت ہے، میرے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو وہاں شیطان نے ایک دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اس وقت غضبناک ہیں، اور اس بدبخت نے حرکت بھی ایسی ہی کی تھی کہ غضبناک ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ عروج پر تھا۔ ایسے وقت میں اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو شیطان نے فوراً کہا قَالَ رَبِّ، شیطان نے پھر بھی کہا ربی، میرا رب، فَانظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بس میں یہ دعا مانگتا ہوں
کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی جائے، قیامت تک کے لیے مجھے زندہ رکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی دعا کو قبول فرمایا، فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تیری یہ دعا قبول ہے، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم، قیامت کے صبح تک تجھے زندگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ تو پھر شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب کریم جب اتنی لمبی مہلت تو نے مجھے دے دی ہے تو مجھے تیری عزت کی قسم، جو بھی بندہ روئے زمین پر آئے گا میں اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ میں اور آپ تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے انبیاء کرام پر اپنے جال پھینکے ہیں، انبیاء کرام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور ہر کسی پر اس نے وار کیے ہیں۔